بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنی اسلامی معلوماتی اور تعلیمی سیریز روشنی کے آغاز میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شفا بخش معجزے کی وضاحت کر رہے ہیں، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے خاص بندے چنے ہیں جو انسانیت کے لیے روشنی، رحمت اور شفا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان میں لاہور کے عظیم صوفی بزرگ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کے دل میں خدائی شفقت پھوٹتی رہے۔ بہت سی کہانیاں بتاتی ہیں کہ کس طرح ان کی دعاؤں سے بیماروں کو شفا اور پریشان روحوں کو سکون ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے گہرے تعلق سے بے شمار لوگوں کو روحانی اور جسمانی سکون ملا کرتا تھا۔ آج کی یہ ویڈیو ہم حضرت داتا گنج بخش کی دعا کے ذریعے شفا کی بابرکت معجزے، ان کے گہرے معنی اور اس کے ہماری اپنی روحانی نشوونما کے لیے اسباب کی تلاش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی زندگیاں انسانیت کو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی حد نہیں ہے۔ ان کے پیارے بندوں کے ذریعے دکھائے جانے والے معجزات قدرت کے کام نہیں بلکہ الہی شفقت کے مظاہر ہیں۔ اسلام کی تاریخ کے عظیم ترین اولیاء میں سے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں پیار اور احترام کے ساتھ داتا گنج بخش کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے خزانہ دینے والا۔ وہ 11ویں صدی عیسوی میں افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں لاہور میں سکونت اختیار کی، جہاں ان کی روحانی روشنی آج تک جگمگا رہی ہے۔ ان کی مشہور کتاب کشف المحجوب تصوف پر سب سے قدیم اور قابل احترام کاموں میں سے ایک ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی گہری تقوی، عاجزی اور اللہ تعالیٰ سے غیر معمولی قربت کے لیے مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی دعا سے بیماروں کو شفا اور پریشانیوں کو سکون ملتا تھا۔ دور دور سے لوگ ان کی دعا اور رہنمائی کے لیے آتے تھے۔ صرف ان کی روحانی موجودگی درد یا مایوسی میں مبتلا لوگوں کو پرسکون کرتی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تمام بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی طاقت کی یاد دلائے گی۔ شفا یابی کا یہ خدائی تحفہ ایسی چیز نہیں تھی جس کا اس نے اپنے لیے توقع دعویٰ کیا تھا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے فضل کی علامت کے طور پر دیکھا تھا۔ قرآن پاک ہمیں سورہ اشعراء کی آیت نمبر 80 میں یاد دلاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کہی گئی یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ تمام شفا بلا اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، اور اولیاء صرف اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ظاہر کرتا ہے۔ جب لوگ مدد کے لیے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تو وہ ہمیشہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ کرتے اور اس طرح کی رضا پر مکمل بھروسہ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے معجزانہ شفا کی کئی واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مشہور کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو کئی سالوں سے ایک شدید بیماری میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹر نے امید کھو دی تھی اور ان کے گھر والے اسے لاہور میں ان کی خانقاہ، ان کے دربار میں لے آئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ آدمی کی سنت سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے سر پر ہاتھ رکھا، دعا میں آنکھیں بند کی اور قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص صحت یاب ہو گیا اور خوشی اور شکر کے ساتھ دوبارہ چل پڑا۔ اس طرح کے معجزات مومنوں کو صحیح مسلم میں درج حدیث کی یاد دلاتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی مگر اس کے دوا بھی اسی نے پیدا کی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہر بیماری کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اولیاء اپنی روحانی بصیرت اور خالق سے قربت کے ذریعے ایسے ذرائع بن جاتے ہیں جن کے ذریعے شفا یابی ہوتی ہے، ان کی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ الہی اجازت سے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت صرف جسمانی بیماریوں تک محدود نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں نے ان کی صحبت میں جذباتی اور روحانی شفا پائی۔ جو لوگ اداسی، جرم یا الجھن میں مبتلا ہیں، ان کو ان کی حکمت
اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے سکون ملتا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ حقیقی شفا دل سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب دل اللہ کو یاد کرتا ہے تو ہر زخم ٹھیک ہو جانے کا۔ قرآن پاک سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں اس حقیقت کو خوبصورتی سے تصدیق کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ محبت، صبر اور یاد کو پھیلا کر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی دکھ کے تاریخ ترین گوشوں میں روشنی ڈالی۔ ان کے الفاظ اور دعاؤں نے ان لوگوں کے ایمان کو زندہ کر دیا جو امید کھو چکے تھے۔ ان کی شفا کے معجزے کا موازنہ پہلے کے انبیاء اور اولیاء کے معجزات سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اندھے اور کوڑی کو شفا دینے کی صلاحیت عطا کی گئی تھی، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں مذکور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے بیماروں کو بھی شفا بخشی اور ان کی لمس سے ان کے ساتھیوں کی زندگی اور طاقت ملی۔ یہ نشانی ظاہر کرتی ہیں کہ دن کے دل اخلاص اور تواضع سے بھرے ہوئے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ان نعمتوں کے لیے کبھی شہرت یا تعریف کی طلب نہیں کی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ یاد دلایا کہ روحانی طاقت صرف ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، محفوظ ہے، جو اس دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی اس حدیث کا عکس تھی، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ان کی خانقاہ، ان کا دربار ایک ایسی جگہ تھی جہاں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، مسافروں کو پناہ دی جاتی تھی اور بیماروں کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ انہوں نے شفا یابی کی پیشکش کی۔ وہ صرف جسم تک محدود نہیں تھی بلکہ روح تک پھیلی ہوئی تھی، ایک شفا جو یاد محبت اور ایمان کے ذریعے آتی ہے۔ آج سینکڑوں سال بعد بھی لاکھوں لوگ لاہور میں ان کی ارامگاہ پر جا کر سکون اور روحانی برکت حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے مومنین نے گواہی دی ہے کہ ان کے مزار پر حاضری دینے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بعد ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رحمتوں کا یہ مسلسل جاری رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے محبوب بندوں کے ذریعے زندہ رہتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کا پیغام لازوال، حقیقی شفا اللہ کی طرف رجوع کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ ادویات جسم کا علاج کرتی ہیں، لیکن ایمان روح کو شفا دیتا ہے۔ جب انسان کا دل خالق کے محبت سے لبریز ہو جائے تو بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہلکی سے ہو جاتی ہے۔ ان کی زندگی ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، خاص طور پر وہ جو دوسروں کے لیے بے لوث دل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کا معجزہ بیماروں کو شفا دینے کا نہ صرف جسمانی صحت یابی کی کہانی ہے بلکہ ایمان اور الہی ہمدردی کا سبق بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر علاج اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور اللہ کے پیارے بندوں کی دعائیں سب کے لیے برکت رکھتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا کہ جسم اور روح کی شفا یابی کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر اور انسانیت کی خدمت سے ہوتا ہے۔ ان کا پیغام مومنوں کو دوسروں کے لیے دعا کرنے، الہی رحمت پر بھروسہ کرنے اور مہربانی پھیلانے کے لیے ترغیب دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دلوں سے نوازے جو شفا بخشے جیسا کہ انہوں نے کیا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں بزرگوں، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔